مان صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے جب کل اسلام آباد کی صورتحال پر میں نے آپ سے جاننا چاہا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، تو آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ پریشر ان پر ہے، اور آج جو کے پی ہاؤس میں صورتحال رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا اب بھی علی امین گنڈا پور صاحب پہ کوئی پریشر ہے یا وہ پریشر سے نکل چکے ہیں؟ اور آج لاہور کی صورتحال بھی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، پی ٹی آئی کس حد تک کامیاب ہوئی ہے احتجاجی مظاہرہ کرنے میں؟ میں نے کل آپ کو اس لیے کہا تھا کہ اگر کسی ایک شخص پہ پریشر ہے تو وہ علی امین گنڈا پور ہے. ایک طرف ان کی لیڈرشپ جو جیل کے اندر بیٹھی ہے انہوں نے انہیں قائد انقلاب قرار دیا تھا اور احتجاج کی ذمہ داری ان پہ سونپی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو بر وقت وہاں پہنچنا پڑے گا، چونکہ لاہور اور راولپنڈی کے احتجاج میں وہ بر وقت وہاں پر پہنچ نہیں پائے تھے. اور دوسرا پریشر ان پہ محسن نقوی صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا تھا، جنہوں نے انہیں باور کروایا تھا کہ اسلام آباد کی صورتحال اس طرح کی غیر معمولی صورتحال کی مکمل نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنا دیکھیں بات یہ کہ میرا خیال ہے پہلے تو بات ہے کہ وہ دونوں کے ہاں ہی سرخرو ہو گئے ہیں. اچھا، کہ ایک تو انہوں نے ہاتھ لگا لیا وہاں پر ڈی چوک کو، اور دوسرا ان کے ہاں بھی اس لیے سرخرو ہو گئے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال وہ وہاں پر طاری نہیں کر پائے، اور اس وقت بھی میری اطلاع کے مطابق وہ کسی جگہ پر ہائی ٹی پہ ہیں. اچھا. اور بات یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تو آج کے پی ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں کے پی ہاؤس کے اندر آپ نے کہا ابھی تک ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں وہاں پر ہیں، لیکن آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا. میرا خیال انہوں نے حاصل کیا کہ وہ ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری کرنا چاہتے تھے. اور یہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، کہ اگر گرفتاریاں ہو گئی ہیں، اگر آنسو گیس چل گیا ہے تو ان کا موٹیوز حل ہو گیا ہے. لیکن چاہتے وہ کیا تھے؟ اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات شر میں سے خیر کا پہلو ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ بہت پہلے کر لیا ہے. چونکہ آنے والے 2 ہفتے میں نے کل کہا تھا کہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے. اب اس کے بعد وہ شاید نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ جہاں پر وہ اس وقت موجود ہیں اور وہاں پر بھی اب کچھ چیزیں طے ہونی ہیں. اور میرا نہیں خیال، میں نے آپ کو کل بھی یاد ہے کہ کہا تھا کہ جی یہ خارج از امکان نہیں. علی امین گنڈا پور صاحب سے چیزیں طے ہونی ہیں؟ جی علی امین گنڈا پور صاحب ہی ہیں. میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں بندہ ہی وہ ہے. لیکن وہ تو بارہا کہتے رہے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے تو ان سے کریں جو دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب جب ہائی ٹی پہ جانے لگے ہیں تو ایک بیان آیا تھا کہ ہم نے ایک روز احتجاج کرنا تھا، ہم نے احتجاج کر لیا. یہ ان کی پارٹی کا ورشن ہے. دوسرا آپ نے لاہور کی بات کی ہے. لاہور پاکستان کی سیاست کا دل ہے، اور یہاں سے انہوں نے لاکھوں ووٹ لیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے. لیکن لاہور کے اندر کسی جگہ پر بھی وہ درجنوں سے زیادہ، صرف ایک مقام پہ رجسٹرنس آئی ہے، وہ ایوان عدل ہے. چونکہ تحریک انصاف کے وکلا ونگ اور انصاف ونگ کے نوجوان جمع ہوئے ہیں، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر کچھ شیلنگ بھی ہوئی ہے. البتہ مینار پاکستان پہ کچھ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس ساری صورتحال پہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے وہ گین کیا کر رہے ہیں. اور میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ ہمیشہ احتجاج جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ حکومتوں کے خلاف ہوتا ہے. حکومتیں پریشر میں بھی آ جاتی ہیں، حکومت آپ سے بات چیت بھی کر لیتی ہیں. آپ کی بدقسمتی یہ ہے آپ نے ایک ایسا احتجاج شروع کر لیا ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، کوئی فرق نہیں پڑا تو انہیں کوئی فرق نہیں. دیکھیں بات یہ ریاستوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا. آپ کی سیاسی تاریخ اور دنیا کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور بات یہ کہ یہ جس کیفیت سے 2-4 ہیں، اس کیفیت پہ سیاسی مخالفین نے، حکومت نے انہیں نہیں پہنچایا. انہوں نے اپنے طرز عمل سے یہاں تک پہنچے ہیں. لہٰذا ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ انہیں چاہیے کہ وہ سیاسی طرز عمل اختیار کریں، اور سیاسی طرز عمل اختیار کریں گے تو انہیں سیاسی راستہ بھی ملے گا. تو اب احتجاجی سیاست کو بریک لگے گی آپ کے نظر؟ میرا نہیں خیال کہ چونکہ اگر ان کی ساری سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے پی ٹی آئی بنی ہے ان کی پہچان احتجاج ہے. وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں. 3.5 سال حکومت میں رہے تو کوئی ایک دن ایسا آپ نے دیکھا جس میں انہوں نے اپنی کارکردگی کی بات کی ہو. وہ اپنے سیاسی مخالفین پہ جیلوں پہ پہنچانے کی ان کی ایک تھی، اور کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نہ کوستے ہوں. میرا خیال ہے حکومتوں کے پاس یا پولیٹیکل فورسز کے پاس بڑے پلس ہونے چاہیے تاکہ وہ بتا سکیں کہ ہم حکومتوں میں رہے تھے، ہم نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے یہ کیا تھا، دوبارہ آئیں گے تو یہ کریں گے. یہ ایک ایسی کیفیت میں خان صاحب اپنی پارٹی کو لے گئے. میرا خیال یہ بند گلی میں جا چکے ہیں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب تو چیف منسٹر ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کہاں ہیں، علی ظفر صاحب کہاں ہیں،
سلمان اکرم راجہ صاحب کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں قانون توڑتے نظر آ رہے ہیں؟ لاہور کی قیادت کہاں ہے؟ میں یہی پوچھتا پنجاب کی قیادت کہاں ہے؟ پنجاب میں انہوں نے اچھے بھلے ووٹ لیے تھے، یہاں ان کے اراکین اسمبلی، میں نے لاہور کا وزٹ کیا، کسی جگہ پہ ان کا کوئی رکن اسمبلی نظر نہیں آیا، البتہ ایوان عدل کے اندر انہوں نے ایک محاذ ضرور لگایا تھا۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بیرسٹر سیف نے جو بھی بات کی، پارٹی اس کی تردید کر رہی ہے، کیا ایسا بیان دینا اس کا کوئی جواز بنتا تھا؟ دیکھیں بیان تو تھا ان کا بڑا خطرناک، اور اگر ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا گیا ہے تو وہ اس کی تردید کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے خود عمران خان صاحب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل کا رد عمل بھی ہے، وہ تو اس بیان کو واہیات قرار دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک پاکستان کی قومی جماعت ہے اور ہمیں اپنے مفادات کا پاس ہے، اور ہندوستان کے کسی وزیر کو آ کر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بات ہے کہ ہم جے شنکر کو کہہ رہے ہیں ذرا جن کو آپ اپنے احتجاج کی دعوت دے رہے ہیں ذرا ان کے ملک پہ بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، وہاں پر انہوں نے اقلیتوں کا جیرا جیرل کیا ہوا ہے، انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے یا فلسطین میں ہو رہی ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، اور بھارت کا اصل چہرہ یہ ہے کہ وہاں کا پرائم منسٹر ایک وقت تھا کہ امریکہ نے بھی، کینیڈا نے بھی، برطانیہ نے بھی، سب نے اس کو بلیک لسٹ کر رکھا تھا۔ تو بات یہ کہ اس حوالے سے جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے ایک رد عمل ہے کہ آپ جے شنکر کو دعوت دے رہے ہیں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا محفوظ رکھے اس وقت سے میری غیرت کو کہ دشمن بھی ترس کھا کر تیرا غم خوار ہو جائے۔ واہ سلمان صاحب، اس آل پارٹیز کانفرنس کی نتیجہ خیزی کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہاں پی ٹی آئی کو بھی مدعو کیا جائے گا؟ دیکھیں کراچی سے لے کر خیبر تک اگر کسی ایک بات پہ اتفاق رائے ہے تو پاکستانی جو ہیں یہ اسرائیل کی طرف سے جو فلسطینیوں کے خلاف ظلم، جبر، بربریت، اس پہ لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے، اور جماعت اسلامی کا یہ انیشیٹو تھا۔ جماعت اسلامی نے اس سلسلے کا آغاز ہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کیا، بیرسٹر گوہر اسد کیسر ان سے ملے، انہوں نے اس کی تائید کی، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، شاہد خاقان عباسی صاحب سے، دیگر پارٹیوں سے رابطہ ہوا، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اہتمام کیا کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو لے کے پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے، اور دیکھیں ایک کریڈٹ میں ان کو ضرور دیتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ، جنرل اسمبلی پہ، جو اسرائیل کا ایک شرمناک، افسوسناک اور مکروہ چہرہ ہے جو فلسطینیوں کی نسل کشی کے حوالے سے، اسے انہوں نے بے نقاب کیا، اس کو سب اپریشیٹ بھی کریں، لیکن اس آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی آئے گی، اور کیا یہاں معاملات صرف غزہ تک محدود رہیں گے؟ پی ٹی آئی کو بھی مدعو کیا جائے گا، یہ پی ٹی آئی پاکستان کی ایک پولیٹیکل فورس ہے، مدعو کیا جائے گا، انہیں جانا چاہیے۔ اب وہ جائیں گے یا نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر پوچھا جائے تو یہ ایشو ایسا ہے جس پہ کوئی تنازع نہیں ہے، تو لہٰذا انہیں جانا ضرور چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فلسطین کے ایشو پہ بھی کوئی پاکستان کے اندر تفریق ہے، ویسے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ فلسطین کاز پہ اگر ہمارے درمیان اتفاق رائے ہوتا ہے تو یہ اتفاق رائے قومی ایشوز پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو بات ہے، تو بیٹھنا چاہیے، اگر دیکھیں نا بیٹھتا وہی ہے جس کا کوئی کیس ہوتا ہے۔ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں۔